جش آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ ان ٹاؤن. ہمارے ساتھ آج جو دو معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، جناب چودھری صفدر برنالی صاحب، چیئرمین ہیں یہ ہیومن رائٹس کمیشن فرانس میں، کمیونٹی لیڈر ہیں، سابق ٹی وی اینکر ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں، جناب خواجہ الطاف صاحب. آپ تجزیہ نگار ہیں، ان سے گفتگو جاری ہے. بریک پر جانے سے پہلے خواجہ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان پر اگر یہ پابندی اگر لگتی ہے بالفرض، چونکہ پاکستان اس وقت امریکہ کا ایلائی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ پاکستان کا رد عمل اس میں کیا ہوگا؟ اور اگر پابندی ٹرمپ اس پہ لگاتے بھی ہیں تو ان کے پاس کیا وجوہات آپ کے خیال میں ہو سکتی ہیں اس کی؟ ان حالات میں اب وہ پرانا دور ختم ہوا کہ جب بش کا دور تھا تو جی ہم پاکستان کو کھنڈرات بنا دیں گے، ٹھیک ہے، وہ دور ختم ہوا. اب وہ ٹورا بورا والی بات ختم، وہ ٹورا بورا والی بات ختم ہوئی، چونکہ پاکستان ایک ایسے اب سی پیک کی وجہ سے اس کی اہمیت ختم اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب بلکہ امریکہ کی پس پردہ کوشش یہی ہوگی کسی طریقے سے وہ پاکستانی ایڈمنسٹریشن میں انٹر ہو. ٹھیک ہے. یہ سیاست کو اگر آپ دیکھتے ہیں، گو کہ وہ بار بار انڈیا کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اب روس بھی پاکستان کی طرف جھک رہا ہے اور چائنا کا تو ویسے ہی پاکستان بلکہ خود جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے انڈیا، اس نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں حصہ ملے اس میں. تو پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ خطے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہم اگر اپنے اندرونی خلفشار کو تو چھوڑ دیں، اور اگر ہم بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن کو دیکھتے جغرافیائی حد تک بھی، اور دوسرے یعنی جو نظام دنیا میں چل رہا ہے، تو اس میں پاکستان الحمدللہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور پھر وہاں کی آرمی کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. وہاں کی آرمی کا آپ کو سب سے بڑا فخر تو ہمیں یہ ہے کہ ہماری آرمی کا دنیا کی 3 اہم ترین آرمیوں میں شمار ہوتا ہے. صحیح. گو کہ ہم دھمکی تو نہیں کسی کو دیتے. ایسے ایک بات میں کر رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے نا، جس پہ کہ ہم مار کھا رہے ہیں، وہ ہمارا اندرونی خلفشار ہے. اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم الحمدللہ بہت اچھی طاقت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ایسی جرت بھی کرے گا. جرت میں جملہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اور جس نہج پہ پاکستان اس وقت سی پیک کو لے کے پہنچ رہا ہے، اس میں امریکہ یہ غلطی نہیں کرے گا، بلکہ امریکہ اس میں اپنی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. تو اس کا مطلب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اول تو امریکہ ایسی حرکت اب شاید نہ کرے، لیکن اگر کرے بھی تو شاید پاکستان اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اس کو ریٹیلیٹ کرے یا ریئیکٹ کرے یا ریئیکٹ کرے. ایٹ لیسٹ ہاں ریئیکٹ ہوگا. دیکھو ریٹیلیشن میں ہم نے جنگ تو کرنی نہیں، ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہی ہوگا کہ کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمیں ایز اے قوم یہ احساس ہو جائے کہ وی شوڈ گیٹ یونائٹڈ، تو وہی ہم پہ بڑا آسان ہو جائے گا. صحیح. اچھا چوہدری صاحب، ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور یورپ خاص طور پر ایک ایگزامپل ہے پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے حوالے سے، چاہے وہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، بیلجیم ہو، ساری جگہوں پہ. لیکن اس کا فقدان ہمیں اسلامی ممالک میں بہت محسوس ہوتا ہے شدت کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی ایک ماڈل کو اس طرح سے بنائیں کہ وہاں پہ بھی ایک جمہوریت محسوس ہو، پوری دنیا کے ساتھ وہ بھی آنکھ میں آنکھ ملا کر کوئی بات کر سکیں؟ کچھ محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ اسلامی ممالک کو اس سلسلے میں کچھ کرنا ہے؟ شاہ صاحب، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے جو آپ نے خواجہ صاحب سے یہ ابھی پوچھا ہے، اور بڑے کمال کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے امریکہ کے حوالے سے، اور بالکل ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے جو انہوں نے کہا ہے. اور امریکہ کی ضرورت بھی نہیں ہے اب. وہ پاکستان نہیں رہا جو آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے. آج وہاں جمہوریت ہے. وہ یہی کر سکتا ہے جو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے اندرونی جو ہے نا خلفشار، یہ جو کر رہا ہے نا، یہ سب ادھر سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں کر سکتا. مطلب سازشیں ہو سکتی ہیں، نہیں جا سکتا. کہاں روس، کیا حالات تھے روس اور پاکستان کے، آج روس، چائنا، اور بلکہ مزید پاکستان تو ایک محور بنتا جا رہا ہے. نہ صرف اس وجہ سے بلکہ کاروباری لحاظ سے بھی. کاروباری لحاظ سے بھی جو ہے یہ پوری دنیا میں پاکستان سب سے آگے ہے کہ اگر یہ وہاں کوئی لوگ کاروبار کرتے ہیں جو بھی اپنا، تو پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. رہی بات جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اسلامی ممالک کا کہ جمہوریت کا، تو یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ جو وہ ڈیموکریسی نہیں رہی، اور آج شام میں
عراق میں جو ہوا، لیبیا میں جو ہوا، کویت والا جو پچھلے یہ 15-20 سال جو یہ آ رہا ہے نا، یہ صرف اسی کی صلاح ملتی جا رہی ہے. صحیح. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کو یہ کرنا پڑے گا. صحیح. آج اگر اتنے اسلامی ممالکوں کا اتحاد ہوا ہے، وہ 29 یا 34 ممالک جس کے چیف آرمی کے ہمارے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف بنے ہیں، تو یہ سارا یہ وہی بنتے جا رہا ہے، یہ وہی ہو رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے یہ ایک اس سمت کی طرف جا رہے ہیں اب کہ یہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. یا اتحاد کرے، یا نہیں تو ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے لیول پر دیکھے گا، اپنے اپنے اینگل سے دیکھے گا. اور بقا بھی اسلامی ممالک کی اسی میں یہ ہے کہ عوام کو یہ پورا حق دے، اپنی مرضی کا یہ لیڈر لائیں اسلامی ممالک میں بھی. ورنہ اس طرح کی جس طرح کی یہ چل رہے ہیں، جس طرح کی یہ کر رہے ہیں، یا جس طرح کی شام کی مثال ابھی موجودہ آپ کے سامنے ہے، جو آج حالات ایک دوسرے کو مسلمان مار رہے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ڈیموکریسی یہاں ہوگی تو میرے خیال میں پھر ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے، اور یہ اب اس رخ چل پڑے ہیں یہ سارے اسلامی ممالک. اچھا، ان تمام ممالک کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، نام لیا ہے، یہی وہ بدقسمت ممالک ہیں جہاں پر دہشت گردی عروج پر ہے. اب اس میں کون انوالو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس طرح پھر دہشت گردی کو ٹیکل کرنا جو ہے آپ کے خیال میں وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر ہم یہ ممالک جو ہے وہ کس طرح سے نپٹ سکیں گے؟ چونکہ ایک تو جمہوریت نہیں ہے، کسی کی بات سننی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور پھر اپنے نظام جو ان کے ہیں ان میں بہتری لانے کی کوئی خاص کوشش جو ہے وہ نظر بھی نہیں آتی، خاص طور پر ویسٹرن سٹائل آف ڈیموکریسی جو ہے اس حوالے سے. تو پھر دوسرے جو دشمن قوتیں ہیں وہ تو اس کو پھر فائدہ اٹھائیں. شاہ صاحب یہی وجہ ہے نا کہ یہ دشمن قوتیں جو ہیں یہ اسی لیے تو آنسر ہی ہیں نا، آج یہی تو یہ دیکھ رہی ہیں. حالانکہ کوئی بھی اگر ملک اپنے اندر وہ طاقت اگر رکھتا ہو کہ باہر کی طاقتیں اس کے اندر نہ دخل دے سکیں کسی قسم کی بھی، تو وہ ایسے ممالک بھی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب میرا خیال ہے جنرل راحیل شریف کا ادھر آنا یہ بڑی پلاننگ کے تحت اس کو لایا جا گیا ہے. اور ابھی وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی نہیں ہے، لیکن ایک پروپوزل ہے. نہیں، انشاءاللہ وہ بالکل جو ہے نا پوری پلاننگ کے تحت جو ہے نا وہ انہیں لایا گیا ہے. اور وہ امید ہے کہ اسلامی ممالک میں ایک اچھا انسان ثابت ہوگا، اچھا لیڈ کرنے والا اچھا لیڈر ثابت ہوگا. اور اسلامی ممالک کی جو فوج ہے میرا خیال ہے کہ شاید ان کو اتنا کوئی سمجھائے کہ ان کی عقل میں کچھ آ جائے، اور وہ بھی آگے کوئی ایسا نہیں. پروفیشنل تو وہ یقیناً فرسٹ کلاس ہیں، اس میں پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے. اور شاید یہی ایک وجہ بھی ہو کہ ان کو اگر اس طرف لایا جائے یا وہ اگر آ جائیں تو میرا خیال ہے پروفیشنلزم کی وجہ سے ان کو موقع شاید دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر اعتماد بھی کیا ہے ان ممالک نے، اور اعتماد جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ملک کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم انہیں ایک ایسا جنرل دیا ہے ہم نے کہ جو ان ممالک کو کم از کم شاید اسلام کا ایک جو ہے وہ سچا سپاہی ثابت ہو، اور انہیں صحیح ڈگر پہ جو ہے وہ چلا سکتے. اچھا خان صاحب، جو پاکستان اگر ہم اس کی گزشتہ 2 دہائیوں کی تاریخ دیکھیں کم از کم، بلکہ اگر تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، جب 79 میں رشیا نے جب افغانستان پہ حملہ کیا اور وہ اس کے اثرات پاکستان تک آئے اور وہ سارا جغرافیائی حالات تبدیل ہوئے ہیں، تو پاکستان سب سے بڑا وکٹم دہشت گردی کا وہ پاکستان ہی رہا ہے، بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ پچھلے چند عرصے میں جو دہشت گردی پاکستان میں کم ہوئی ہے اور اس میں ضرب عزم جو ہے اس کا بڑا اہم کردار رہا ہے، تو کیا اس کو ماڈل بنا کر پوری اسلامی ممالک میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے موجود ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بہت فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں ضرب عزم کی آپ لوگوں کو ایک خاصیت کا پتہ نہیں کہ پاکستان کی آرمی نے ضرب عزم میں ایک بھی فورن میزائل استعمال نہیں کیا. صحیح، سب لوکل ہیں میڈ. ایک بلٹ بھی فورن استعمال نہیں کیا، ساری لوکل ان کی جو ہماری اپنی پروڈکشن تھی اس پہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک لاء میں ایک بندہ کرائم کرتا ہے اور ایک کرائم کے ساتھی جو ہوتا ہے اس کو پارٹنر ٹو کرائم کہتے ہیں. صحیح. مجھے آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے ان پارٹنرز آف دیٹ کرائم جن کا اسلحہ وہاں ہے اس پہ تحقیقات کیوں نہیں کرتی.
اب آپ دیکھیں اگر موصل میں لڑائی ہو رہی ہے، سیریا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ویپنز کون سپلائی؟ سارے غیر ملکی ہیں، بالکل غیر ملکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے وہ ویپن سپلائی کیے دے آر پارٹنر ٹو دس کرائم، اس جینوسائیڈ میں ان کا ہاتھ ہے، اس پہ ہماری توجہ نہیں جا رہی۔ صحیح۔ الحمدللہ پاکستان نے اگر ضرب عضب کیا تو پاکستان has never begged anybody to come and help us with ammunition or anything۔ بلکہ اس بات پر زور دیتے رہے ہمیشہ کہ ہمیں خود کرنا ہے، خود کرنا ہے، اور ہم نے الحمدللہ خود کیا ہے اس کو۔ صحیح۔ اس لیے ان چیزوں کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انٹرنیشنل باڈیز یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتی کہ 5 سال ہو چکے سیریا میں وار چل رہی ہے، اس کے ویپنری سپلائی کون دے رہا ہے؟ صحیح۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ جو ISI جو انہوں نے بنائی ہوئی اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے، اس کی آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ویپنز اور ان کے جو وہ گاڑیاں آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں، کون سی پورٹ سے شفٹ، برانڈ نیو گاڑیاں 300 400 اکٹھی آتی ہیں، 400 کون سی پورٹ سے شفٹ ہو رہی ہیں اور کون ڈیلیور کروا رہا ہے، اس پہ دنیا توجہ ہی نہیں دے رہی۔ صحیح۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اسلامی ممالک 36 ممالک اکٹھے ہوئے ہیں تو انہیں جو ہے نا سب سے پہلے سورس آف فنڈنگ اور سورس آف سپلائی کے متعلق احتجاج کرنا پڑے گا، اور اس بات کی تہ تک پہنچنا پڑے گا کہ اصل میں کون ہے پیچھے۔ استعمال تو آپ کو شاید علم میں آپ لوگوں کو 1960 سے جب کونگو کی بیلجیم کے ساتھ ہوا تو میسنریز کی امپلائمنٹ تو اس وقت شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور آج بھی کمی نہیں ہے میسنریز کی، میسنریز اویلیبل ہے، ان کو آج بھی خریدا جاتا ہے۔ آج بھی ممکن ہے کہ آج سیریا میں یا عراق میں یا جہاں کچھ ہو رہا ہے، میری اپنا تجزیہ ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں 70% میسنریز کا کام ہے، وہ ان کے بغیر تو ایسی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، ان کے بغیر ایسی چیزیں ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں روٹ کاز پہ جانا پڑے گا، تب جا کے تو ان مسائل کو ہم حل کریں گے۔ اچھا، بہت شکریہ چوہے صاحب۔ لگتا ہے کہ اسلامی ممالک پاکستان اور ساؤتھ ایشیا جو ہے ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ جو ہیں، کچھ اس پہ اگر روشنی ڈالیں آپ، تجارتی حوالوں سے، اگرچہ یورپین یونین کافی کوشش کر رہی ہے کہ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بڑھائے جائیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ برطانیہ ہی کے MEP سجاد کریم جو ہے اس کو وہ ہیڈ ہیں، اور وہ اس سلسلے میں بہت بڑا کام کیا، بڑا انہوں نے اس میں کام کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس روٹ سے اگر حالات کو ٹیکل کیا جائے تو دہشت گردی پہ بھی اور غیر جمہوریت پہ بھی کچھ قابو پایا جا سکے گا؟ دیکھیں یہ مطلب یورپ کے قریب لایا جا سکے گا ان کو اکنومیکلی؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آلریڈی بہت اچھے حالات پیدا ہو چکے ہیں یورپ کے ساتھ، خاص کر واقعی اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ برطانیہ کے MP جو سجاد کریم ہے، ایون غلام سرور نے بھی بہت بڑا کردار ہے جو سابقہ گورنر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے جو یہاں یورپ کے اپنے UK کے اندر جو ہے، جس طرح خواجہ صاحب، پڑھے لکھے لوگ، وکیل جتنے MNA MP لارڈ نذیر، یہ سب آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا گلدستہ بن گیا، بہت گلدستہ بنا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور آپ ملک کے لیے، میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ابرشید پاکستانیوں یعنی کیا کر رہے ہیں، ابرشید پاکستانیوں کی ہی وجہ سے آج پاکستان کے ساتھ اسلامی ممالکت میں نہیں کچھ کہتا ہے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان آج یورپ کے ساتھ بہت بہتر جا رہا ہے، کپڑے کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے جو ہے نا، کاروبار اب اس کا جو ہے یہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے۔ یہ ملک کے اندر جو یہ ہمارے اپنے حالات جو بگڑے ہیں یا جو چلتے آ رہے ہیں، کبھی یہ جس طرح وسیم صاحب نے کہا کہ یہ اندر جو مار پڑ رہی ہے نا، اگر یہ ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے ان ہی 5 سالوں میں 2018 تک کمال کا ایک پاکستان ہونا تھا، کمال کا ایک پاکستان بننے جا رہا تھا۔ اپنی اپنی باری کا انتظار کریں، ملک کے لیے کچھ کریں، اگر پچھلوں نے کچھ کیا ہے تو اس کو کنٹینیو رکھیں، انہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو اگلے آنے والے اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن بدقسمتی، لیکن وہ الزام تراشی ہمیشہ رہتی ہے جی پچھلے ہمیں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ گئے، ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے یہ، اگر یہ حالات اگر بہتر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے مثبت قدم یعنی جو ہے وہ یورپ۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان میں بھی اور اسلامی ممالک میں بھی، آپ دونوں سے میں اس میں مختصراً رائے لوں گا کہ کرپشن اور ڈکٹیٹرشپ، یہ آپس میں میرا خیال ہے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، جہاں کرپشن ہوگی وہاں ڈکٹیٹرشپ ہوگی، اور جہاں ڈکٹیٹر ہے وہ کرپشن بھی ضرور ہوگی۔ تو اس کا یہ ایک راستے میں خواجہ صاحب یہ رکاوٹ نہیں رہی ہے ہمیشہ سے مسلمانوں کی خاص طور؟ دیکھیں جو کرپشن ہوتی ہے نا جی، وہ ہو نہیں سکتی unless you are a dictator۔ ٹھیک ہے، آپ کو ڈکٹیٹ کرنا پڑتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، ظاہر ہے،
جہاں جمہوریت ہوگی وہاں آپ کرپٹ نہیں ہو سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے 15 لوگوں کی رائے لینی ہے, وہ جمہور ہے. صحیح ہے. لیکن جہاں آپ نے ڈکٹیٹ کرنا ہے, دیٹ از یور ول, کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز چوری کرنے کو پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم صبر سے کام لیں اور تحمل سے کام لیں, انگلینڈ کو بھی مکمل جمہوری ہونے میں ان کو بھی صدی لگی تھی. بالکل صحیح. 1960-62 تک تو یہ عورت کو حق ووٹ کا نہیں دیتے تھے. نہیں تھا, بالکل صحیح بات. یہاں بھی اگر ہم آج جمہوریت کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے ایک لمبی دوڑ چلے ہیں, میراتھن ہوئی ہے اس کے لیے. ہمیں اگر ہم یہ سوچیں کہ صرف 10 سال میں ہم اتنے بلند ہو جائیں, یہ غلط فہمی ہے ہماری. ہمیں چاہیے صبر سے کام لیں. اور انہوں نے بھی بڑے سورسفل ہونے کے بعد 1880 سے لے کے اور 1960 تک کا جو ایریا ہے 80 سال کا, اب انہوں نے جس طرح فرانس کا ذکر کیا, سر آپ دیکھیں کہ 20 ملین سر کٹے تھے جمہوریت کی خاطر. ٹھیک ہے, اب پھر جا کے تو وہ آہستہ آہستہ اس سٹیج پہ آئے کہ آج آپ اس کو ایک جمہوریت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اس لیے ہم میں جو ایک جلد بازی کا ہے نا کہ راتوں رات ہمیں کوئی چیز مل جائے, جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی ماں بہنوں کو گالیاں دوں. یہ جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جمہوریت کا تعلق یہ ہے کہ ہم نے اپنے ضابطوں کو, اپنے قانون کو, اپنے رسم و رواج کو, اپنے کلچر کو, اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور مل جل کے کرنا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ جی. آپ دونوں احباب کی آمد کا بہت شکریہ. بہت مفید گفتگو رہی ہے. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. ہمیں امید ہے کہ یورپ کے حوالے سے خاص طور پر اور اسلامی ممالک کے حوالے سے آپ کو بڑی مفید گفتگو سننے کے لیے یہاں ملی ہے. انشاءاللہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. امجد شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.